السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، صبح سے لے کر شام تک، پھر رات میں کچھ نہ کچھ گناہ ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ گناہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ لیکن بہتر انسان وہ ہے جو گناہ کے کرنے کے بعد اس گناہ پر توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، ان گناہوں پر معافی مانگتا رہے۔ کیونکہ اگر کوئی انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتا ہے، اس گناہ پر توبہ استغفار نہیں کرتا ہے، تو اس گناہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیتے ہیں، اور جب توبہ استغفار نہیں ہوتی ہے تو وہ دھبا بڑھتا رہتا ہے، گناہ پر گناہ ہوتے رہتے ہیں، اور آخر میں یہ ہوتا ہے کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور سیاہ دل ہو جانے کے بعد گناہ کی نحوست دل سے نکل جاتی ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے۔ یہ کیفیت انسان کی ہونے لگتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر اگر ہم کسی کام کو کر رہے ہیں اور وہ کام ہم سے صحیح طریقے پر انجام نہ دیا جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کام کو، اس بگڑے ہوئے کام کو کس طرح سدھارا جائے۔ اسی طرح اگر انسان گناہ کر رہا ہے تو اس گناہ سے پیچھا چھٹانے کا، اس گناہ سے چھٹکارا پانے کا جو راستہ ہے وہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر اس کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور اس گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور دن میں کم از کم جتنا بھی آپ سے ہو سکے ایک تسبیح استغفار کی ضرور پڑھا کریں، توبہ ضرور کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ احادیث مبارکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو بڑی فضیلت استغفار کی ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ قرآن کریم آپ اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر آپ آگے دیکھیں، یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم توبہ استغفار کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارشوں کا نزول فرمائے گے، رحمتوں کی بارشیں ہوں گی، اور پھر فرمایا کہ تمہارے مال کے اندر، تمہاری دولت کے اندر، تمہارے اولاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے۔ تو کیا معلوم ہوا اس آیت سے کہ مال و دولت کے بڑھنے کا جو ایک ذریعہ ہے وہ استغفار ہے، اولاد کے بڑھنے کا، اولاد کے ملنے کا جو ذریعہ ہے وہ استغفار ہے، اور استغفار کا مطلب اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کرانا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہر وقت انسان کو استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو دوسرے نہج پر رکھا، استغفار نہیں کیا، گناہوں کے اندر زندگی ایسے ہی گزارتے رہے تو ہمارے دل پر ایک دھبا لگے گا اور وہ گناہ کرنے کی وجہ سے بڑھتا چلا جائے گا، پھر آخر میں یہ ہوگا کہ گناہ کی نحوست بھی ہمارے دل سے نکل جائے گی، گناہ کو گناہ بھی ہم نہیں سمجھیں گے۔ اسی لیے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ نہ جانے کون سی سانس، کون سا دن، کون سی رات ہماری آخری رات ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کر لیں گے، جب آنے والے وقت کا ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ وہ وقت ہمیں ملے گا یا نہیں، پھر ہم نے کیوں اپنی اس توبہ کو آنے والے وقت پر، اپنے اس استغفار کو آنے والے وقت پر ٹال رکھا ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہماری زندگی ہے، تو ہمیں چاہیے
کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، اپنے گناہوں پر استغفار کریں، توبہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام لوگوں کو توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی، اپنے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔